إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ محترم حاضرین، آج کل جہاد کا موضوع کافی چھڑا ہوا ہے، اور جہاد قرآن مجید کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں مسلسل پھیلائی جاتی رہی ہیں، یہاں تک کہ آج کل جہاد کو دہشت گردی کے ہمانہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسے شخص نے، جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے تعلق سے ملک کی اعلیٰ عدالت میں ایک رٹ بھی داخل کر دی، اور دو باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جن سے منافرت پھیلتی ہے، مختلف فرقوں کے درمیان دشمنی پھیلتی ہے، اور یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ آیتیں بعد میں بڑھائی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد ان آیتوں کا اضافہ کیا گیا۔ تو جہاں تک قرآن مجید کی حفاظت کی بات ہے، کوئی بھی انصاف پسند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ قرآن مجید محفوظ تھا اور محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اگر اس کا کوئی جائزہ لے اور اس کا تجزیہ کرے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے، تو دنیا بھر کے تمام ممالک میں قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں۔ قرآن مجید ہر جگہ مطبوعہ شکل میں موجود ہے، ایشیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، کہیں بھی ہو، اور دنیا کے کسی کونے سے قرآن مجید کے نسخے منگوا لیجئے اور موازنہ کر کے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس جو قرآن کا نسخہ ہے، افغانستان میں جو قرآن کا نسخہ ہے، قازقستان میں جو قرآن کا نسخہ ہے، جاپان میں جو قرآن کا نسخہ ہے، رشیا میں جو قرآن کا نسخہ ہے، امریکہ میں جو قرآن کا نسخہ، کہیں بھی ہو مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ بالکل ایک ہی مصحف ہے جو ہر جگہ چھپتا ہے اور ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور عہد نبوی سے لے کر کے آج تک تواتر کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اس کے بعد آپ صحابہ کو پڑھ کر کے سناتے تھے، صحابہ یاد کر لیتے تھے، کاتبین وحی تھے جن کو بلاتے تھے، املا کرا دیتے تھے، وہ نوٹ کر لیتے تھے، اور اس کے بعد قرآن کی حفاظت دونوں طرح سے ہوتی رہی، سینوں میں بھی محفوظ رہا اور تحریر کی شکل میں بھی محفوظ رہا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک تو قرآن کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اگر تو وہ آدمی بدنیتی سے اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی انصاف پسند آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ قرآن پر ایمان لائیں نہ لائیں یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اس طرح کا کوئی شک پیدا کرنا یا شبہہ پیدا کرنا کہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہے یا اس کے اندر سے کچھ کمی ہو گئی ہے، یہ چیز بالکل ناقابل تسلیم ہے۔ اور یہ کہنا کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں اضافہ ہو گیا، اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اضافہ ہوتا تو خلیفہ رابع نے اس کی تصحیح کیوں نہیں کر دی؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کو الگ کر رہے ہیں، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک انتہائی جری اور انتہائی بہادر صحابی تھے، اگر اس طرح کوئی بات ہوتی تو ان کے عہد میں اس کی تصحیح ہو جاتی، وہ صحیح ہو جاتا، تو یہ بات تو بالکل لغو ہے کہ قرآن مجید میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب نصیحت کو اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ اتنا زبردست انتظام ہے، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ قرآن چھپا ہوا ہے، مصحف موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کچھ آیتوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے منافرت پھیل رہی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کے ایک جملے کو اگر سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھا جائے گا تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جن آیتوں کے بارے میں اس طرح کے سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 24 آیتوں کی نشاندہی کی جاتی رہی مختلف حلقوں کی جانب سے، اب 2 کا اضافہ ہو گیا۔ ان کا جو سیاق و سباق ہے، جس سیاق میں وہ آیتیں آئی ہیں، جب اس پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا بالکل صحیح اور درست بات ہے، اور ہر مذہب میں یہ بات ہے، ہر ملک میں یہ بات ہے۔ کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تم مجھ سے جنگ کرو، یہ کہاں نہیں ہے؟ ڈیفنس کا حق، مدافعت کا حق ہر ملک کے اندر وزارت دفاع ہوتی ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، جنگی ساز و سامان کی تیاری، اپنی قوت جنگی کو بڑھانا، اسلحہ سازی کی فیکٹریاں پورے دنیا میں کام کر رہی ہیں، ہر ملک اپنی تیاری کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر جارحیت ہوگی تو مقابلہ کرے گا وہ۔ ہر مذہبی کتاب میں تعلیم موجود ہے، تو اگر تم سے کوئی جنگ کرتا ہے تم اس سے جنگ کرو، کوئی تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، جارحیت کرتا ہے، تم مقابلہ کرو۔ یہ تو بنیادی بات ہے، یہ تو بنیادی حق ہے، ہر قانون میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر مذہبی کتاب میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ تو اگر قرآن میں یہ تعلیم ہے تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کو بالکل صاف کیا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ پوری اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی مسلمانوں نے کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دین تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اگر کسی عقیدے پر اطمینان ہوگا انسان اس کو قبول کرے گا، اطمینان نہیں ہوگا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ آزادی
مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہر جگہ ہے، اسلام نے بھی یہ دی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر بھی غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے حقوق کے ساتھ رہتے ہیں، ذمیوں کے حقوق اسلام نے دیے۔ تو کلمہ پڑھنے کے لیے کسی کو کبھی مسلمانوں نے مجبور نہیں کیا، دین میں یہ ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے راستہ واضح کر دیا، ہدایت آ گئی، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، امتحان ہے یہاں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاد ہے کیا؟ جہاد جس کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہے اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی قسمیں کیا ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے اور دوسروں کو اسے سمجھانا بھی چاہیے۔ جہاد ایک اصطلاح ہے، قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ابھی شروع میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو حقیقت میں وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ذرہ برابر شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، بالکل یقین کامل ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، جتنی ایمانیات کی چیزیں پورا اطمینان ہے، پورا یقین، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، سچے اہل ایمان یہی جن کا ایمان بالکل پختہ ہے، جو کسی طرح کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہے اور جان مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہی سچے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسلام کی سب سے بلند چوٹی حدیث میں جہاد ہی کو کہا گیا ہے، وَذُرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد یہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہوتے ہیں جد و جہد اور محنت کرنا، جہد سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے، اس کے معنی انتہائی محنت کرنا، انتہائی کوشش کرنا، انتہائی جد و جہد کرنا۔ اور اصطلاح میں جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، حق کے غلبہ کے لیے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ تو دنیا کا سب سے مقدس کام ہے، حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے قربانی دینا اور باطل کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے اچھا کام یہی ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے قربانی دی جائے، ظلم کو مٹانے کے لیے، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی جائے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تمہارا انتخاب اسی لیے ہے کہ تم حق کے لیے جیو، حق کے لیے مرو۔ تو جہاد کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے حق کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، مظلوموں کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، قربانی دینا، اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی ہے، وہ قید ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی اس لیے جنگ کرتا ہے اور شریک ہوتا ہے جنگ میں تاکہ اس کی شہرت ہو جائے، ایک آدمی مال کے لیے شرکت کرتا ہے، تو آپ نے کہا من جاہد فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، دنیا داری نہیں اس کے پیچھے، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ،
جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اظہار دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر شہرت کے لیے کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں، دنیا داری کے لیے کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں، کسور کشائی کے لیے کرتا ہے فی سبیل اللہ نہیں، قید لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد۔ اب جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، جس ذریعے سے ہم جہاد کرتے ہیں اس کے لحاظ سے جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد بالقرآن، ایک ہے جہاد بالمال، ایک ہے جہاد بالسیف والسنان۔ قرآن کے ذریعے جہاد، سورہ فرقان میں کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کافرین کا دباؤ قبول مت کرو، قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے جہاد کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے پیغام کو پیش کرو، قرآن کی دعوت کو پیش کرو، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، چاہے وہ زبان کی صلاحیت ہو، چاہے وہ قلم کی صلاحیت ہو، چاہے اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی بھی صلاحیت ہو۔ آج جو سوشل میڈیا وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرو۔ یہ جہاد ہے، اس کو آپ دعوتی جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ دعوتی جہاد ہے، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، لسان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، وسائل اعلام کے ذریعے، جتنی طاقت ہے سب لگا دو۔ یہ جہاد کی ایک قسم ہے، اور یہ ایک ایسا جہاد ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنگ کی نوبت تو کبھی کبھی آتی ہے، ہر حال میں، ہر دور میں یہ دعوتی جہاد جاری رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور اس کو افضل ترین کام کہا گیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، دعوت اللہ کا کام کرے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر شخص کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کا علم بردار ہو، خدائے واحد کی بندگی کی دعوت ایک ایک انسان تک پیش کرے، اور شرک کا باطل ہونا واضح کرے، دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو عام کرے، قرآنی دلائل کو عام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ دعوت کا کام کیسے کرتے تھے؟ آپ پڑھیے سیرت، فلاں جگہ گئے، قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھ کے سنایا۔ قرآن ہی تو دعوت کا ذریعہ ہے، قرآن کی جو تاثیر ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو ہر دور میں یہ چیز باقی رہے گی، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں جہاد بالقرآن جاری رہے، اللہ کا پیغام عام کرتے رہیے، لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ یہ انسانوں کی خیر خواہی ہے، یہ انسانوں کی بے خواہی ہے۔ جو انسان تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اس راستے سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑی خدمت انسانیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے، انسانوں سے ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے اور جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ جل جائے، روشنی ہو جائے، اور پروانے گر کر کے اپنی جان دے رہے ہوں اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جو لوگ بربادی اور تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر اس راستے سے بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دعوتی جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، بہت اجر اور ثواب کا کام۔ ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے اگر ہدایت پا گیا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، برابر آپ کو اجر ملتا رہے گا، برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا جو جہاد ہے وہ جہاد بالمال ہے، دعوتی کام کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔
اسی لیے انفاق پر ابھارا گیا ہے، خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ مال لگائیے اللہ کے راستے میں۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاد کا ذکر ہے، جہاد بالنفس پر جہاد بالمال کو مقدم رکھا گیا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مال کا ذکر پہلے ہے، جان کا ذکر بعد میں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے تو جان کی قربانی زیادہ بڑی قربانی ہے، لیکن مال کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ مال کی ضرورت ہمیشہ ہے۔ جان کی ضرورت تو جب کبھی جنگ کی نوبت آئے گی تبھی ہوگی، فتح ہو جائے تب بھی مال کی ضرورت ہے، امن کے حالات ہیں تب بھی مال کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ تہذیبی جنگ ہے، تہذیبی الغار ہے۔ مغربی تہذیب کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے ایک جنگ ہے، فکری جنگ ہے، جس کو الغزو الفکری کہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا پر مسلط کی گئی ہے اور اس کے لیے تمام ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمان ملکوں میں کس طرح سے بے دینی پھیلے، مسلم معاشروں میں کس طریقے سے الحاد اور لادینیت آئے، مسلمان عورتوں کو کس طرح سے ان کے دین سے دور کیا جائے، پوری دنیا میں یہ تہذیبی جارحیت اور یہ غزو فکری جاری ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد بالمال ہر وقت مطلوب ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ مال کی محبت بہت ہوتی ہے انسان کے دل میں، مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مال کو مقدم رکھا گیا۔ انفاق کا بہت تذکرہ ہے قرآن اور حدیث میں، اس لیے کہ بغیر انفاق کے اسلامی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی، اسلام کے غلبے کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو جہاد بالمال ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے مسلح جنگ۔ مسلح جنگ بھی اسلام میں ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے قتال۔ جہاد اور قتال یہ دونوں مترادف نہیں ہیں، قتال جہاد کی ایک قسم ہے۔ جب مسلح جنگ ہوگی تو اس جہاد کو قتال کہتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جب قتال کا حکم ہو تو اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی فرضیت ہے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ تو مسلح جنگ بھی ہے، جہاد بالسیف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تیاری کا بھی حکم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو مسلح جنگ ہوتی ہے اور جو جہاد بالسیف ہے وہ اسلامی ریاست کے ذریعے ہوتی ہے، افراد کے ذریعے نہیں ہوتی۔ انارکی نہیں پھیلانا ہے۔ مکے میں جب تک رہے ظلم اور ستم سہتے رہے، ہر طرح کا تشدد ہوتا رہا، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ لیکن جب مدینہ پہنچ گئے، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اذن للذین بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ان مظلوموں کو اجازت دے دی گئی کہ اب ان کا مقابلہ کرو، تلوار اٹھاؤ، ان کے زور کو توڑو۔ تو جو مسلح جہاد ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، اور مسلح جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنا دفاع کیا جائے۔ مدینے کی ریاست پر حملہ ہونے لگا تو ظاہر ہے کہ کوئی تماشا تو دیکھے گا نہیں، ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے بیٹھے گا نہیں، مقابلہ کیا گیا۔ احد کے موقع پہ چڑھ کے آئے تھے، جنگ احزاب کے موقع پہ پوری عرب کی طاقت اکٹھا کر کے مدینے پہ حملہ ہوا تھا۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم کو اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اور یہ ہر اجتماعیت کا، ہر ملک کا، ہر ریاست کا حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے، اپنے دفاع کرے۔ اس کا دوسرا مقصد بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ عقیدہ قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو دنیا سے ہم فتنہ اور فساد کو مٹائیں گے، ظلم اور ناانصافی کو مٹائیں گے، اور عدل کا نظام قائم کریں گے، اور انسانوں اور ان کے رب کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے۔
دعوت اسلامی کے راستے میں جب رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، انسان کو جب عقیدہ اختیار کرنے سے روکا جائے گا، دین کے نام پر جب ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فتنہ ختم کرو۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہی ظلم اور زیادتی اور فساد ہے، اور یہی ناانصافی ہے جو انسانوں کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے اور ان کی آزادیوں پر قدغن لگاتی ہے اور ان کو اپنی مرضی سے اپنا عقیدہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو مستضعفین کو بچانا ہوتا ہے، تو کمزور لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، تو فتنے کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جنگ دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے، کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ اقدامی بھی ہے، لیکن وہ اقدامی جنگ کیا ہے؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے، ناانصافی ختم کرنے کے لیے، ظالمانہ نظام ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انسانوں کو آزادی ہے، جو چاہے مذہب اختیار کریں۔ قادسیہ کے موقع پر رستم کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ رستم نے پوچھا ما جاء بکم، کیوں آئے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا، ہم اپنے سے نہیں آئے۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اور ادیان باطلہ کے ظلم اور ذاتی سے نجات دے کر اسلام کے نظام عدل میں ان کو لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی میں انہیں لے آئیں۔ یہ جہاد ہے، یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، یہ فتنے کی سرکوبی کے لیے ہے، یہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے آداب ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کا جو مفہوم ہے وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاد حق کی حمایت کے لیے ہے، جہاد مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، جہاد ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، جہاد انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہے، جہاد توحید کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے ہے، جہاد شرک کو مٹانے کے لیے۔ کیونکہ اسلام یہ اس لیے آیا ہے کہ اس دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کرے، ناانصافی کو ختم کرے، اور انسانوں کو عدل اور انصاف کے سائے میں رہنے کا موقع دے۔ عقیدے پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر طاقت ہوگی اسلامی ریاست کے پاس تو ظالمانہ نظاموں کو ختم کرے گی، اور پوری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ظالمانہ نظاموں کو ختم کیا اور انسانوں کو عدل اور انصاف دیا۔ اور کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آئی کہ اگر کسی علاقے سے مسلمان مجبور ہوئے کہ اپنی فوجیں وہاں سے ہٹا لیں، کسی دوسرے محاذ پہ جانا ہے، تو وہاں کے جو غیر مسلم تھے روتے ہوئے انہوں نے ان کو رخصت کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے سائے میں عدل اور انصاف کی خوشبو دیکھی تھی اور اس فضا سے وہ محظوظ ہوئے تھے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ دعا کی کہ اللہ آپ کو واپس لے آئے۔ تو اس مسلمان اس لیے آیا ہے یہاں سے ظلم کو ختم کرے، ناانصافی کو ختم کرے اور عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ اسی لیے جہاد ہے، اسی لیے قربانی ہے، اسی لیے جد و جہد ہے، اور اسی لیے اسلام کی سب سے بلند چوٹی اسے قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ ہر دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس کی موت اس حالت میں آئے کہ نہ اس نے کسی جنگ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں جنگ میں شرکت کی خواہش ہے، تو وہ نفاق کی موت مرتا ہے، وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ مومن تو اس لیے جیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور یہ کہتے ہوئے پیش کر دے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جہاد کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگائیں، یہاں تک کہ جان بھی اس کے لیے قربان دینے کے لیے تیار رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔
فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔